بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وجود میں آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ارشادات کو سننے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت فرمائی۔ احادیث میں یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع۔ یہ روایت مختلف الفاظ میں مختلف صحابہ کرام نے نقل کی ہے اور تقریباً تمام محدثین نے اس کو مختلف الفاظ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کا مستحق بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کا مستحق بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث کی یاد کر کے اس نیت سے دوسرے تک پہنچا دے کہ وہ اس شادابی کی خوشخبری کا مستحق ہو جائے تو انشاءاللہ اس شادابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے مختلف ویریشن آئے ہیں، مختلف الفاظ بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ رب مبلغ او عام سامع، اور اس کی مثالیں آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بیان کی، جس کو بیان کی اس نے زیادہ دلچسپی سے اس کی حفاظت کی بنسبت آپ نے بیان کر دی، اور آپ کو چیز جیسی یاد نہیں رہی، آپ بھول گئی۔ جس سے بیان کی تھی اس نے یاد رکھا اور آگے سینکڑوں ہزاروں تک پہنچا دیا، آپ نے شاید نہ پہنچایا ہو، تو اس کا امکان ہے کہ آپ کے بجائے وہ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور رب مبلغ او عام سامع، ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچایا گیا ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فقہ اور دانائی کی بات، یہ دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بات جو آپ نے پہنچائی، یہ کسی ایسے کو پہنچائی ہو جو زیادہ سمجھ رکھتا ہو، وہ اس کے وہ معنی اور مطالب نکال لے جو معنی اور مطالب آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ ایسی مثالیں میں نے خود دیکھی اپنی زندگی میں بارہا، کہ آپ نے علم حدیث کا ایک خاص نقطہ بیان کیا اور جس سے بیان کیا اس نے اس کے وہ معنی نکالے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا، ہمارے ملک کے مشہور دانشور اور قانوندان تھے ایک ابروہی مرحوم، ایک مرتبہ کسی معاملے میں مجھ سے وہ تبادلہ خیال فرما رہے تھے، تو میں نے اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں ایک حدیث ان کو سنائی جو پہلے انہوں نے نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اس کو نوٹ کیا، بڑی خوشی کے ساتھ یاد کیا۔ اگلے دن کسی موضوع میں ان کو لیکچر دینا تھا جس کی تیاری کے لیے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ حدیث بیان کی اور اس کو اتنے خوبصورتی سے اور اتنی جامعیت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ بعض اوقات دانائی کی بات جو بیان کرنے والا اس دانائی تک نہیں پہنچ سکتا جس تک وہ آدمی پہنچ جاتا ہے جس بات میں بیان کیا۔ حدیث رسول کی یہ جو بشارت کی میرے سامنے خود آگئی، میں نے خود دیکھی۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت کر، میرے خلفاء پر رحمت کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذین یاتون من بعد، میرے خلفاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یروون احادیثی، میری حدیثیں روایت کریں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں جن کے لیے حضور نے رحمت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرما۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے، اور اگر مجھے تھوڑی سی تفسیر کرنے کی اجازت ہے حدیث کی، تو احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے، اور عربی زبان میں کم سے کم 3 کے عدد کو جمع کہتے ہیں۔ تو اگر کم سے کم 3 حدیثیں آدمی یاد کر لیں، کم از کم 3 حدیثیں یاد کر لیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا دے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔
عربی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت۔ جمع کثرت جو ہے اس کا اطلاق کم از کم 9 پر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنے پر بھی ہو، تو اگر یہ جمع کثرت بھی ہو تو کم از کم 9 حدیثیں ہوں تو احادیث کا لفظ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو 3 یا 9 حدیثیں بھی اگر انسان یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دے تو وہ یقیناً حضور کے جانشینوں کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ ایک اور جگہ حضور نے بشارت دی، اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں۔ قرآن پاک کا علم بھی آپ نے حاصل کیا، حدیث کا علم بھی آپ نے حاصل کیا، اور اگر اسے لوگوں تک پہنچا دیا دیانتداری کے ساتھ تو اس بشارت میں بھی آپ شامل ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف حدوده ينفون عنه تحریف الغالین وامتحان المبطلین وتعویل الجاہلین۔ یہ علم یعنی یہ علم دین جو میں لے کر آیا ہوں، جو قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہر قوم کے بعد یا ہر گروہ کے بعد وہ لوگ اٹھائیں گے جو سب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے، پتہ نہیں پنجابی میں یہاں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، پیڑھی کہتے ہیں اس کو، پیڑھی یعنی پیڑھی کہتے ہیں ہر نسل کا جو ایک جنریشن ہے، ایک کلاس آف 1 جنریشن۔ تو خلف کے معنی پیڑھی، یعنی ہر پیڑھی میں جو عادل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے۔ ان کے 3 کام ہوں گے، ينفون عنه تحریف الغالین، ينفون عنه تحریف الغالین وامتحان المبطلین وتعویل الجاہلین۔ اس علم میں غلو کرنے والے، انتہا پسندی اختیار کرنے والے، شدت پسندی اختیار کرنے والے جو چیزیں اس کو پہنا دیں گے، جو معنی پہنا دیں گے، ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے۔ ينفون عنه تحریف الغالین، آپ کو معلوم ہے کہ دین میں غلو اور انتہا پسندی پیدا ہوتی رہی ہے، ہمیشہ کچھ لوگوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سختی سے ممانعت کی ہے۔ قرآن پاک میں غلو کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، حدیث میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ دین کے معاملے میں اس حد سے آگے جانا جو اللہ اور رسول نے مقرر کر دی ہے، یہ غلو۔ ينفون عنه تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کرتے رہیں گے، اس کی نفی کرتے رہیں گے۔ وامتحان المبطلین، اور باطل پرست لوگ جو گھڑ گھڑ کر چیزیں دین میں منسوخ کریں گے اس کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے کہ ایسے باطل پرست لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، جن کا اسلام پر نہ ایمان ہے نہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق رہا، لیکن کیونکہ مسلمان دین کے حوالے سے بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام سے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو باطل پرستوں کی ایجادات کو بھی وہ دین سے دور کرتے رہیں گے۔ وتعویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے، جاہل لوگ کم علم لوگ قرآن و سنت کے نصوص کو وہ معنی پہناتے رہتے ہیں جو معنی قرآن و سنت کی مراد نہیں ہوتی، اور کھینچ تان کے دور کی تعویلیں کر کے دور اسرار تعویلات کے ذریعے کچھ چیزیں قرآن پاک میں سنت میں ثابت کرتے ہیں جو قرآن و سنت کا منشا نہیں ہے۔ آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ گمراہی ان 3 طریقوں سے آتی ہے: تحریف الغالی، امتحان المبطلین اور تعویل الجاہلین۔ اگر اہل علم موجود ہو جو ان تینوں چیزوں کی تردید کرتے رہے اور ان تینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہے تو علم دین اسی طرح منقع رہتا ہے جس طرح آج تک منقع چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے معنی اور تعبیر و تشریح کی حفاظت ہم سب کے ذمہ ہے، اور قرآن مجید کی معنی اور تعبیر و تشریح کی حفاظت کے بہت سے طریقوں میں سے سب سے بڑا طریقہ اور سب سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کی۔ لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اہم باب، ایک اہم میدان اور مورچہ سنت اور حدیث کی حفاظت کی۔ حدیث اور سنت ایک منفرد فن ہے جس کا آغاز، جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھنا اور محفوظ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے اس فضیلت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس کام کو شروع کر دیا تھا۔
صحابہ کرام کے شاگردوں میں، تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد 250 کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کیے، اور تابعین کے شاگرد یعنی تبع تابعین میں تو ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جن کے مجموعے تیار ہوئے، اور ان میں سے سینکڑوں مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر 300 سال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے رب و یابس سب لکھ کے جمع کر دیا، یہ درست نہیں۔ اس پر تفصیل سے آگے چل کے بات کریں گے، مثالوں سے میں عرض کروں گا کہ کیسے یہ چیز محفوظ ہوئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ابھی میں نے عرض کیا 50 کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ کے ارشادات بھی لکھا، ان میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی شامل ہیں، ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی شامل ہیں، اور کئی حضرات شامل ہیں جن پر آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو تحریر کیا، زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ اس زبانی یادداشت کو وقتاً اپنے ذاتی ذخائر سے چیک کرتے رہتے۔ ان ذاتی ذخائر سے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد موجود تھے جو تھوڑی سی بھی بھول چوک یا کمزوری اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے حساس تھے اور کتنے متشدد تھے اس معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہو جس کے بارے میں پورا یقینی طور پر یہ نہ طے کر لیا گیا ہو کہ حضور کی زبان مبارک سے ایسا ہی لکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان حدیث میں سب سے مشہور ہیں، اور آپ ایک طویل عرصہ حدیث بیان فرماتے رہے۔ منکرین حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی ہوتی ہے، اس پر بھی الگ سے ایک دن گفتگو کریں گے۔ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے مروان بن الحکم کی مشہور تابعی، بعض لوگوں نے انہیں صغار صحابہ میں شامل کیا ہے لیکن تابعی ہونے پر اکثریت کا اتفاق ہے۔ وہ مدینے کے گورنر تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے مدینے کے گورنر تھے شروع دور۔ تو اپنی گورنری کے زمانے میں وہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کے درس حدیث میں جا کے بیٹھا کرتے۔ بعض احادیث انہوں نے سنی، ان کے یاد کر لی، اس کے بعد وہ گورنری سے معزول ہو کے کہیں اور چلے گئے، اور طویل عرصے کے بعد خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ بننے کے بعد حج کے لیے آنا ہوا، مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کے درس میں جا کے بیٹھے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ان کی یادداشت کے حساب سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت حدیث میں کوئی تفاوت پیدا ہو رہا ہے، جو پہلے بیان کیا تھا آج اسے مختلف بیان کرنا۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے کچھ نہیں کہا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ میں کسی وقت حدیث سننا چاہتا ہوں، آپ کو خاص سیشن میرے لیے رکھیں۔ اجازت کی، ان کے خط تشریف لے گئے، اپنے ساتھ ایک کاتب کو لے گئے لکھنے والے کو، اور خاموشی سے یہ کہا کہ یہ احادیث تم لکھتے رہو جو بیان حضرت ہریرہ بیان کرتے گئے یا لکھتے گئے، احادیث لکھ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آنا ہوا، اپنے ساتھ اس کاتب کو بھی ساتھ لائے اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی ساتھ لائے، اور حضرت ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماتے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کی، کاتب ایک ایک کر کے چیک کرتے رہے۔ کاتب کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے ایک حرف زیادہ کہا نہ ایک حرف کم کہا، جس طرح پچھلے سال سنائی تھی اسی طرح سے کیوں کی دور سنا دی۔ اس پر مروان نے کہا کہ بتایا کہ میں نے یہ ٹیسٹ کرنا چاہا تھا اور مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ کی یادداشت میں کوئی فرق واقع ہوا ہے، اس لیے میں نے چیک کیا، بالکل صحیح لکھا۔ اور جب ہریرہ نے کہا کہ اگر ایک نقطے کا بھی فرق نکلتا تو میں آج سے حدیث بیان کرنا ترک کرتا۔ خلیفہ کو لے کے اپنے مکان پر گئے، وہ سارے رجسٹر ان کو دکھائے کہ یہ وہ کاغذات ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے تھے، اور میں ان کو روزانہ چیک کرتا ہوں، روزانہ یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی حدیث بیان کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو پہلے اس ذخیرے سے اپنی یادداشت کو تازہ کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کا میرا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کرام اپنے کاروبار میں جایا کرتے تھے، کسی کے خاندان تھا، کسی کی برادری تھی، کسی کی زمینیں تھی، میرا کچھ نہیں تھا، میں تو مسجد نبوی میں رہتا تھا اور اصحاب صفہ میں رہتا، میرا کوئی نہ روزگار تھا نہ ملازمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بھجوا دیا تو میں نے کھا لیا، کافی حضور جب مسجد میں تشریف لاتے میں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، ہر بات سنتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ارشادات فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتے، کوئی ایسی بات
کوئی ایسی چیز کریں کہ مجھے یاد رکھ سکے. تو آپ نے دو باتیں ارشاد کی. ایک کہا کہ ذرا اپنی چادر مجھے دو، تو میں نے اپنی چادر دے کر پھیلا دی. آپ نے کوئی دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے اس چادر پر پھونکا اور اس میں گرا، اس طرح لگا دی جیسے کوئی چیز رکھ کے گرا لگائی جاتی ہے. کہا کہ یہ لے لو. ایک تو یہ فرمایا، دعا کا خاص طریقہ اختیار فرمایا. دوسرا آپ نے فرمایا استعین بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو. یا قید علم بالکتابہ، مختلف الفاظ آئے ہیں. کتابت یعنی علم کو کتابت کے ذریعے قید کر دو، بند کر دو، اس کو محدود کر لو کتابت کے ذریعے. اس وقت سے میں لکھنے لگا اور جو آپ فرماتے تھے میں لکھتا رہتا تھا. اس کے بعد سے کوئی چیز میں نہیں بھولا جو آپ نے فرمایا. میں نے سنا، میرے ہاتھ سے میں ہمیشہ محفوظ رہا، لیکن میں نے اس کو لکھ دیا. اور یہ سارا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 3.5 سالوں کا. آخری 3.5 سال وہ حضور کی خدمت میں رہے اور جو لکھتے رہے، جو سنتے رہے، وہ لکھتے رہے. یہ گویا صحابہ کرام کے زمانے کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز شروع ہو گیا. پھر تابعین کے زمانے میں یہ علم اور آگے بڑھا، تبا تابعین کے زمانے میں بڑھا. پھر تدوین کا دور آیا. تدوین علم حدیث کی کیسے ہوئی اس پر ایک الگ گفتگو ایک دن کریں گے. لیکن جب کہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب کیا اور نئے سے نئے مجموعے ہمارے سامنے آئے. آج بھی بہت سے مجموعے ہمارے سامنے آئے ہیں. روز آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا مجموعہ حدیث کا آتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہم 10 موضوعات میں تقسیم کرتے ہیں. ان 10 موضوعات کی فہرست بیان کر کے میں گفتگو آج ختم کروں گا، باقی بات کل کریں گے. ان 10 موضوعات کو بعض محدثین نے 8 موضوعات میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب ثمانیہ کہتا ہے. ہم سمجھنے کی خاطر اس کی تعداد 10، 12، 15 کر سکتے ہیں. یہ کوئی متعین چیزیں سمجھنے کی خاطر ہے. محدثین میں اکثر حضرات نے ان کو 8 موضوعات قرار دیا ہے اور یہ ابواب ثمانیہ کہتا ہے. سب سے پہلے عقائد، نمبر 1. نمبر 2 احکام. نمبر 3 آداب، جس کو آپ اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، آداب و اخلاق. نمبر 4 رقاق، رے بڑا قاف الف بڑا قاف. رقاق سے مراد وہ احادیث ہے جو انسان کے دل میں رقت قلب پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے، جن سے تعلق ماندہ پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو، دلوں میں نرمی پیدا ہو، دلوں کی سختی دور ہو. ان موضوعات سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو رقاق کہتے ہیں. کتاب الرقاق حدیث کی تمام کتابوں میں، صحیح بخاری میں، ترمذی میں اور اکثر بڑی کتابوں میں اس سے متعلق آپ کو ابواب ملیں گے. 5واں تفسیر، صحیح بخاری، ترمذی، مسلم، ان میں سے ہر کتاب میں آپ کو تفسیر کے ابواب ملیں گے. 6 تاریخ اور سیر، یعنی انبیاء کا تذکرہ، سابقہ اقوام کا تذکرہ، سابقہ اقوام کے واقعات. شمائل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عادات و خصائص، جس کو لوگوں نے الگ کتابوں کی شکل میں بھی جمع کیا ہے. شمائل ترمذی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی. ہر حدیثی کتاب میں شمائل پر الگ سے باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، بطور آپ کے جسمانی وجود کے بھی، آپ کے عادات و خصائل کے بارے میں، آپ کے لباس مبارک کے بارے میں، اور جو چیزیں آپ کی ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں شمائل کے ابواب میں بیان کی ہے. فتن نون یعنی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا، متنبع کیا تھا کہ یہ راستے فتنے کے راستے ہیں، اس سے بچا جائے. ان راستوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی جس سے بچنے کا حکم ہے. اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہونے کا امکان تھا ان خرابیوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی. یہ ایک الگ ابواب ہے. پھر مناقب اور مخالف، یعنی صحابہ کرام کے مناقب یا فضائل، حضور کے جو مخالفین ہیں ان کے مصالح، ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی. اسی طرح سے بعض قبائل کے مناقب آپ نے بیان فرمائے، انصار کے فضائل بیان فرمائے، قریش کے فضائل بیان فرمائے. مختلف اقوام کی خوبیوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی. بعض اقوام میں کوئی کمزوری تھی اس کی نشاندہی فرمائی، اس لیے کہ لوگ اس سے بچیں، خرابیوں کو حاصل کریں اور برائیوں سے بچیں. اور 10واں عنوان تھا اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی علامات. اشراط الساعہ شرط علامت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اشراط اس کی جمع ہے. شرط کی جمع اگر شروع تو شرائط آئے تو اس کے معنی وہ شرط یعنی کنڈیشن کے معنی میں، اور شرط کی جمع اگر اشراط آئے تو اس کے معنی علامت کے.
جن لوگوں نے ابواب ثمانیہ میں ان کو تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں: عقائد، احکام، آداب و شمائل ایک جگہ، رقاق و ادعیہ ایک جگہ، تفسیر ایک جگہ، فضائل ایک جگہ، فتن اور اشراط الساعہ ایک جگہ. تو یہ 8 ابواب انہوں نے الگ بیان کیے ہیں اور تاریخ کیا. اب ابواب 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں یا 20 ہوں، لیکن یہ عنوانات ہیں جس میں علم حدیث کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں. علم حدیث کی کتابوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے، صحیح مسلم کہلاتی ہے. ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد کہلاتی ہے. امام احمد کی مسند امام احمد کہلاتی ہے. طبرانی کی موجم کہلاتی ہے. تو یہ موجم، مسند، صحیح، جامع، سنن، ان میں فرق کیا ہے، اس سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ علم حدیث کی ترتیب کیا الگ الگ ہے. لیکن حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی، ان سب موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہو، وہ کتاب الجامع کہلاتی ہے. الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان 8 یا 10 موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی. صحیح بخاری جامع ہے، صحیح مسلم جامع ہے، ترمذی کی کتاب جامع ہے، جامع ترمذی، اس میں یہ 8 کے 8 ابواب آئے. بقیہ کتابوں کی ترتیب اور ہے، اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا. کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے. علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت ایک عام طالب علم کے لیے، پھر دینیات اور مذہبیات کے طالب علم کے لیے، اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلباء کے لیے کیا اہمیت ہے. علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چند اشارے، یہ کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا.